دیکھیں میں نے تو کہا اختیار ولی صاحب سے کہ یہ تو جائز ڈیمانڈز ہیں. انہوں نے کہا کہ آؤٹ آف کویسچن ہے, انتخابات شاید بھول جائیں. پھر انہوں نے واقعی پی ٹی آئی کو چائے بسکٹ ہی کھلانے ہیں, اور انہوں نے عدلیہ کے بارے میں جو کہا ہے کہ جو گڈ ٹو سی یو والی عدلیہ تھی یا ثاقب نثار صاحب والی عدلیہ تھی, آج کی عدلیہ حکومت کے مطابق تو اس عدلیہ سے بہت بہتر ہے. تو پھر مذاکراتی عمل تو اچھی بات ہے, اس میں کیا گفتگو کرنی چاہیے دونوں فریقین کو کہ ایک مڈل گراؤنڈ آ جائے کوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیم بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں نا, سیاسی چیزیں جیسے کہ اپوائنٹمنٹ آف الیکشن کمیشن ہے, اس پہ بات کرنا یہ مذاکرات کہلاتا ہے. اسی طرح الیکشن کی ڈیٹ پہ بات کرنا مذاکرات لگتا ہے. جہاں جیسے میرے بھائی فرما رہے تھے کہ عمران خان کو معافی مانگ لینی چاہیے, کیا معافی مانگ لینے سے جو کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے؟ کیا کمپاؤنڈیبل اوفینس ہیں؟ یہ نان کمپاؤنڈیبل اوفینسز ہیں. اس کے اندر فوجداری لاء کے اندر ایک کنفیشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور وہ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ 164 سی آر پی سی میں پرووائڈڈ ہے, اور اس کے ریکارڈ کرنے کا طریقہ 364 سی آر پی سی کے اندر پرووائڈڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی ایشوز ہیں اس پہ تو مذاکرات کرنے سے معاملات حل ہو سکتے. اب دیکھیں جیسے ملاقات کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے, بھائی ملاقات تو جیل مینول کے تحت ہونی, وہاں پہ لا ہے, لا کے مطابق وہ ہونی ہے. باقی جو پی ٹی آئی نے ڈیمانڈ کیے ہیں کہ جی ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے, یہ جو حکومت بیٹھی وہ تو ختم ہو جائے گی, یہ کون سی مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کے اندر ان کا جو مینڈیٹ ہے اس وقت وہ ہمیں واپس کیا جائے, الیکشن کی ڈیٹ دی جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیٹ اپ تو پھر وائنڈ اپ ہو گیا, تو مذاکرات پھر کس پہ کریں گے؟ مذاکرات وہ ایشوز ہیں جو پولیٹیکل ایشوز ہیں. اب جو کیسز ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر, اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ان کو عدالت کے ذریعے کو ریلیف ملے. عدالتیں اب ختم ہو گئی ہیں. 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد ملک کے اندر کسی عدالت سے, میں بڑا وثوق کے ساتھ اور کیٹیگریکلی کہہ رہا ہوں کہ ساری عدلیہ مینج اور منور ہے. کسی شخص کو ان کیسز کے اندر, منیب میں آپ کو یہ گارنٹی کر رہا ہوں, اگر ریلیف مل جائے تو میں آپ کے سامنے میں آپ کا ملزم ہوں گا. اس وقت پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور فیڈریشن کے خلاف کوئی کیس ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتا. اس کی ایک بنیادی میں مثال دینا چاہتا ہوں. جسٹس طارق جہانگیری کو یہاں پہ ڈی بی نے گھر بھیج دیا, جس کے اندر ایک جج صاحب خود ابھی کچے جج ہیں, نان کنفرم جج تھے, اور اس کورٹ کی جورسڈکشن نہیں تھی. اس کی جورسڈکشن سندھ ہائی کورٹ کی تھی. وہاں پہ جو وہ ڈیکلیریشن تھا ڈگری کی کینسلیشن کا, وہ سسپینڈ تھا. 2 دن پہلے اس سٹے کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. دیٹ میٹر از اسٹل سب جوڈس اوور دیئر. یہ آپ کا عدلیہ کا نظام ہے. ہم لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں کہ وہاں سندھ ہائی کورٹ جس کی جورسڈکشن ہے وہاں پہ ابھی تک وہ میٹر پینڈنگ ہے اور اس میں سٹے ہے, اور ادھر 2 موصوف ججز نے, حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنگل جج ریٹ سنتا ہے, یہاں پہ پہلے عامر فاروق صاحب سنگل بینچ ہی سنتے رہے, لیکن اب جب ڈوگر راج آیا, ڈوگر چیف جسٹس آئے, انہوں نے ڈی بی کے ذریعے وہ سن کے طارق جہانگیری کو گھر بھیج دیا ہے. ان کا وہاں پہ مجھے ریاست بھائی ایک بات بتائیں, میں نے سر آپ کا سارا گلا سنا. ریاست بھائی میری بات سنیں, کیا جو آپ بتا رہے ہیں, مجھے معذرت کے ساتھ, ایک تو یہ کہ مجھے پتہ ہے آپ بڑے ماشاءاللہ اچھے پرومیننٹ وکیل ہیں, آپ ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں, سپریم کورٹ جاتے ہیں, کچھ وہاں ملنے کی امید ہے, یعنی اپنے کلائنٹ کے لیے ریلیف لینے کے لیے جاتے ہوں گے نا. ہاں وہ آپ کا کنسرن ٹھیک ہے کہ ریاست کے خلاف آپ فیصلے نہیں لے سکتے, اسٹیٹ کے خلاف آپ فیصلہ نہیں لے سکتے اگر کوئی آپ نے چیلنج کرنا, یہ آپ کا استدلال ہے. دیکھیے ایشو یہ ہے کہ جن پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی آج آپ کر رہے ہیں کہ یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, کیا آپ, کیونکہ آپ کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے, آپ ایک پریکٹسنگ لائر ہیں, ہمارے ملک میں تو کئی جج صاحبان جو اب قصہ پارینہ ہو گئے, انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہوئے ہیں, بڑے بڑے شاہکار بھیجے ہوئے ہیں فیصلوں کے نتیجے میں یہاں پر, اور بڑا کچھ کیا ہے. تو مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ آپ اتنا حیران کیوں ہیں کہ یہ کیا پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ پہلے بھی اس سے پہلے بہت کچھ آپ نے کہا, آج کی عدلیہ مینوورڈ ہے, مینجڈ ہے, یہ آپ کا کہنا ہے. تو کیا پہلے کی عدلیہ کے بارے میں آپ دل پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھورلی انڈیپینڈنٹ تھی؟
حالانکہ میں بالکل کیٹیگریکلی کہہ رہا ہوں کہ وہ عدلیہ بھی کبھی آزاد نہیں تھی، لیکن آج کی اور اس عدلیہ کا آج بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ لولی لنگڑی آزاد عدلیہ ضرور تھی، وہاں پہ لوگوں کو ریلیف ملتا تھا۔ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مجھے کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی، مثلا میں نام لیتا ہوں عمران خان، اس کا ایک کیس پڑا ہوا ہے 190 پاؤنڈ ملین کا، وہ کیس ہے جس کے ساتھ 426 سی آر پی سی کی درخواست ہے، وہ کیس مجھے فکس کروا دیں، اس کا فیصلہ کروا دیں، اس کے خلاف کروا دیں، میں آپ کو مان جاؤں گا اور میں کہوں گا او بھائی اتنے سادے تو نہ بنے۔ اگر یہ سب کچھ ان کو ریلیف دینا تھا تو ڈوگر کو 15ویں نمبر سے اٹھا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کیوں لگایا جاتا؟ یہ ریالٹی ہے۔ ریالٹی ہے۔ جو خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی ہیں برائے اطلاعات، انہوں نے بتا دیا ان کے ڈیمانڈز کیا ہیں۔ مینڈیٹ واپس ہو جائے، آج انہوں نے کہا ہے کہ نئے چیف الیکشن کمشنر بھی ان کا بھی تعین کیا جائے، لیکن وہ کہتے ہیں مذاکرات کے نکات یہ ہیں کہ اگر اعلان یہ ہو جائے کہ نئے انتخابات ہو اور مینڈیٹ واپس ہو تو یہ تو جائز مطالبہ ہے، یہ غیر قانونی مطالبہ تو یہ بھی نہیں ہے اختیار ولی صاحب۔ دیکھیں منیب صاحب، اب آپ اس کو جائز کہہ کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر ملک میں پیچھے ناجائز کیا بچ جائے گا، لیکن اس ریٹ پر ان سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ منڈی کا یہ نرخ جو ہے یہ کبھی بھی نہیں لگے گا، اور اگر یہ منڈی اگر اس ریٹ پر لگانی ہے نا تو پھر تو ہم بولیں گے نا، وہ اس کا بڑا اچھا شعر ہے کہ کہتے ہیں عمر رفتہ کبھی لوٹ کر نہیں آتی، جا میں کدے سے میری جوانی اٹھا کے لا۔ تو یار جو 2018 پونے 4 سال آپ نے حکومت کی، ہمارا مینڈیٹ آپ نے چلایا تھا، وہ کلاک کو 7 سال پیچھے لے کے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا 24 سے کر لیں، آپ تو اور پیچھے لے کے جا رہے ہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر ہمارا جو مینڈیٹ آپ نے چرایا تھا پھر تو پہلے وہ ہمیں واپس کر دے، پھر ہم دیکھیں آپ کے ساتھ اگر کوئی انصافی کہیں ہوئی ہے تو اس کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے۔ پھر بھی آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اس نرخ پر کبھی بھی ان سے بات نہیں ہوگی۔ نہیں پھر بات اگر اختیار بھائی ویسے معذرت کے ساتھ پھر سر آپ نے بات کرنی کیا ہے؟ چائے بسکٹ کھلانا ہے، سینڈوچ کھلانا ہے تحریک انصاف کے دوستوں کو، پھر بات کیا ہوگی؟ اگر عمران خان سے ملنے کا مطالبہ بھی ناجائز، نئے الیکشن کی ڈیمانڈ یا مطالبہ کرنا جس کی اگر وفاقی حکومت چاہے اور اگر وزیر اعظم صاحب حکم دیں تو اسمبلی بھی تحلیل ہو سکتی ہے، نئے انتخابات بھی ہو سکتے ہیں، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو غیر آئینی ہم انہیں کہہ سکتے ہیں اگر ایک ڈیو پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے۔ تو آپ کے نزدیک وہ دونوں ڈیمانڈز غیر قانونی ہیں، غیر آئینی ہیں، تو پھر بات کیا کرنی ہے سر؟ آؤٹ آف کوسچن نئے انتخابات کا مطالبہ، آؤٹ آف کوسچن، کبھی بھی ایون کبھی ایجنڈے پر بھی نہیں آئے گا۔ منیب صاحب یہ مجھ سے لکھ کر لے لیں۔ ہاں، ان کے آپ نے پوچھا کہ اور کیا پھر یہ بات کریں گے چائے بسکٹ پر، ان کے اور بڑے مسائل ہیں۔ اچھا چلے بہت زیادہ مسائل ہیں۔